بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹ السلام علیکم. آج کی کلاس میں ہم مکتوب نگاری ہی میں علامہ محمد اقبال کے خط کو پڑھیں گے جو آپ نے اپنے والد محترم شیخ نور محمد کے نام لکھا. علامہ اقبال یہ خط لاہور سے لکھ رہے ہیں اور والد صاحب سیالکوٹ میں ہیں. لاہور 3 جون 1920. غالب کے خط کے برخلاف علامہ اقبال کا انداز تھوڑا سا مختلف ہے کہ جہاں آپ تاریخ بھی لکھتے ہیں، سلام بھی کرتے ہیں اور لقب القاب سے بھی سٹارٹ کرتے ہیں، شروعات کرتے ہیں. لاہور 3 جون 1920. قبلہ و کعبہ السلام علیکم. اپنے والد محترم کو قبلہ و کعبہ کہہ رہے ہیں، یعنی قبلہ و کعبہ کی طرح محترم والد صاحب کو مخاطب کر رہے ہیں اور ان کو لقب دے رہے ہیں قبلہ و کعبہ، کہ جس طرح ہم مسلمانوں کے لیے کعبہ اور قبلہ مقدس ہیں، اسی طرح والد کا احترام بھی، والد بھی قبلہ و کعبہ کی اہمیت رکھتے ہیں. تو علامہ اقبال اپنے والد کو قبلہ و کعبہ کے لقب سے مخاطب کرتے ہیں اور کہتے ہیں آپ کا والا نامہ ملا. مخاطب کر رہے ہیں شیخ نور محمد کو، اپنے والد صاحب، کہ آپ کا خط ملا. الحمدللہ کہ آپ کی صحت اچھی ہے. الحمدللہ کہ اللہ کا شکر ہے کہ آپ کی طبیعت اچھی ہے، آپ کی صحت اچھی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ دیر تک آپ کا سایہ ہمارے سر پر رکھے گا. اقبال والد صاحب سے کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر دے گا، آپ کا سایہ ہمارے سر پر رکھے گا. محاورتاً کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر عطا کرے گا. بھائی صاحب، یہاں علامہ اقبال اپنے بھائی کا ذکر کر رہے ہیں. علامہ اقبال کے بڑے بھائی ہیں شیخ عطا محمد، یہ ان کا ذکر ہے، شیخ عطا محمد کا ذکر ہے کہ بھائی صاحب نے اس سے پہلے کسی خط میں آپ کے انتظام خوراک وغیرہ کے بارے میں لکھا تھا، کہ بڑے بھائی کا ذکر کر رہے ہیں شیخ عطا محمد نے اس سے پہلے مجھے کوئی خط لکھا تھا اور اس خط میں آپ کے کھانے پینے کے انتظام کے بارے میں مجھے لکھا تھا. یہ طریق اچھا ہے. طریق کا مطلب طریقہ، کہ جو طریقہ بھائی صاحب نے مجھے لکھ کے بھیجا تھا خط کے ذریعے، یہ طریقہ بہت اچھا ہے اور اسی کو دستور العمل بنانا چاہیے. اسی طریقے کو اپنا معمول، اپنی عادت بتانا چاہیے. اسی طریقے کو روزانہ کا معمول بنانا چاہیے. اسی طریقے کے مطابق آپ نے کھانے پینے کو اختیار کرنا ہے. دستور العمل کا مطلب عادت یا معمول. اقبال کہتے ہیں کہ میں نے یورپ کے مشہور حکیم کی کتاب میں دیکھا ہے. یورپ کا کوئی مشہور کون حکیم ہے، اس کی کتاب میں یہ پڑھا ہے. کیا پڑھا ہے؟ کہ جو شخص ہر روز دہی کی لسی پیا کرے، لسی بنتی دہی سے، جو شخص ہر روز دہی کی لسی پیا کرے اس کی عمر بڑھتی ہے. یہ بات اقبال نے کہاں پڑھی؟ یورپ کے کسی حکیم کی کتاب میں پڑھی کہ جو شخص روزانہ دہی کی لسی پیتا ہے اس کی عمر طویل ہوتی ہے، اس کی عمر بڑھتی ہے. وہ کہتا ہے، کون؟ یورپ کا حکیم کہتا ہے کہ انسان کے جسم میں ایسے جراثیم ہوتے ہیں، انسان کے جسم میں ایسے جرمز، ایسے جراثیم ہوتے ہیں جو قاطع حیات ہیں، جو زندگی کو کاٹ دیتے ہیں، جو زندگی کو کم کر دیتے ہیں، جو عمر کو شارٹ کر دیتے ہیں، مختصر کر دیتے ہیں، زندگی کا خاتمہ کر دیتے ہیں. کہاں ہوتے ہیں؟ انسان کے جسم میں ایسے جراثیم ہوتے ہیں جو انسان کی زندگی کو کم کر دیتے ہیں. اور دہی کی لسی ان جراثیم کے لیے بمنزلہ زہر کے ہے. بمنزلہ کا مطلب حیثیت رکھنا، کہ دہی کی لسی جو ہے ان جراثیم کے لیے زہر کی حیثیت رکھتی ہے. کہ انسان کے جسم میں ایسے جراثیم ہیں جو عمر کو کم کر دیتے ہیں، زندگی کو کم کر دیتے ہیں، اور دہی کی لسی انسان کے جسم کے اندر موجود ان جراثیم کے لیے زہر کی حیثیت رکھتی ہے. یعنی ان زندگی کو کم کرنے والے جراثیم کو دہی کی لسی ختم کر دیتی ہے، زہر کی حیثیت رکھتی ہے. یہی وجہ ہے کہ گاؤں کے رہنے والے لوگ شہریوں کی نسبتاً عموماً طویل عمر اور تندرست ہیں. اور اس کا سبب اقبال یہ بتاتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ گاؤں کے لوگ شہریوں کی نسبت عموماً طویل العمر، زیادہ عمر والے اور تندرست ہوتے ہیں. کیوں ہوتے ہیں؟ کہ دیہات میں رہنے والے، گاؤں میں رہنے والے لوگ مویشی رکھتے ہیں
खुराक का लाजमी हिस्सा होती है, चाहे किसी वक्त भी वो खाना खाते हो उनमें लस्सी जरूर शामिल होती है। इसी वजह से उन लोगों की उम्र भी तवील होती है, गांव में रहने वाले लोगों की उम्र भी तवील होती है और वो तंदुरुस्त होते हैं, यानी सेहतमंद होते हैं। अली बख्श ने कल मुझे बताया, अल्लामा इकबाल के खादम में खास है और बहुत तवील अरसा अल्लामा इकबाल की सोबत में गुजारा अली बख्श ने। अली बख्श ने कल मुझे बताया, अल्लामा इकबाल आपने मुलाज़िम का अपने खादम का जिक्र कर रहे हैं कि अली बख्श ने कल मुझे बताया कि इसकी चच्ची की लंबी उम्र हुई। अली बख्श अपनी चच्ची के बारे में कहते हैं कि अली बख्श ने मुझे बताया कि मेरी चच्ची की लंबी उम्र हुई, वो तवील उम्र पाई और आखिर उम्र में उसका गुजरान ज्यादातर लस्सी पर था और आखिरी उम्र में वो कोई और चीज तो खा नहीं सकती थी, लेकिन ज्यादातर लस्सी पर गुजारा करती, गुजरान का मतलब गुजारा करती थी। यानी गांव में रहने की वजह से अली बख्श की चच्ची की उम्र तवील हुई थी और आखिरी उम्र में जब कुछ और खाने पीने की हिम्मत नहीं थी, जब कुछ और खाया पिया नहीं जा सकता, तो वो ज्यादातर अपना गुजारा लस्सी पर करती थी और लस्सी ही की वजह से उनकी उम्र तवील हुई थी। इकबाल वाला साहब से मुखातिब और कहते हैं, तुर्श लस्सी तो शायद आपके लिए मुफीद ना हो। तुर्श का मतलब खट्टी, जो कई दिनों की बाकी बची हुई हो उसमें खटास आ जाती है, तो तुर्श लस्सी, खट्टी लस्सी तो शायद आपके लिए मुफीद ना हो कि आपका गला खराब है। इस लस्सी से मुमकिन है आपका गला खराब हो जाए, या आपका गला खराब है तो खट्टी चीज खाने से मजीद खराब हो जाएगा। अलबत्ता मीठी दही की लस्सी अगर सुबह पी जाए तो शायद मुफीद हो। अल्लामा इकबाल वाला साहब शेख नूर मोहम्मद को मशवरा देते हैं कि खट्टी लस्सी तो ना पिए कि आपका गला खराब होगा, अलबत्ता मीठी दही की लस्सी अगर रोजाना सुबह पी जाए तो शायद वो आपके लिए फायदेमंद हो। इसका भी तजर्बा करना चाहिए कि पी लेना चाहिए, तजर्बा कर लेना चाहिए क्या है इसका फायदा होता है या नहीं होता। आगे इकबाल अपने खत को जारी रखते हुए वाला साहब से मुखातिब हैं कि अफसोस है कि कोई अच्छा मकान रहने को नहीं मिलता। इकबाल चूंकि लाहौर में मुकीम है तो वाला साहब को कहते हैं कि अफसोस की बात है कि मुझे लाहौर में कोई ऐसा मकान, अच्छा मकान रहने को नहीं मिलता। कहते हैं मौजूदा मकान, जिस मकान में मैं अभी रह रहा हूँ, मौजूदा मकान में जवान लोग तो बासाइश रह सकते हैं। बासाइश का मतलब आराम से, सुकून से, आसानी से, जवान लोग तो आसानी से रह सकते हैं, बूढ़ों को तकलीफ है। यानी इस बात से ये बात क्लियर होती है कि शायद अल्लामा इकबाल सेकंड फ्लोर पे दूसरी मंजिल पे रहते हैं। अब जवानों के लिए दूसरी मंजिल पे चढ़ना, सीढ़ियां चढ़ना तो आसान है, लेकिन बूढ़ों के लिए सीढ़ियां चढ़ना मुश्किल है। शायद कोई और मसला भी हो, लेकिन इसलिए इकबाल कहते हैं कि जिस मकान में मैं अभी रह रहा हूँ, ये मकान नौजवानों के लिए, जवानों के लिए तो आसाइश का सबब है, वो आसानी के साथ रह सकते हैं, लेकिन बूढ़े लोगों को यहाँ तकलीफ होगी। वरना बड़ी ख्वाहिश थी कि साल का ज्यादा हिस्सा आपके पास बसर किया करते। यानी अल्लामा इकबाल इस ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं कि मेरी शदीद ख्वाहिश है कि अगर मेरे पास अच्छा मकान होता तो साल का ज्यादातर हिस्सा आप मेरे पास गुजारते और हम साथ ही वक्त गुजार देते। इकबाल कहते हैं, जरा रेल का इंतजाम ठीक हो जाए तो इंशाअल्लाह आपकी कदम बोसी के लिए हाजिर होगा। कि रेलवे का निजाम लगता है उस जमाने में भी ठीक नहीं था। इकबाल जी कहते हैं कि रेलवे का निजाम, रेल का निजाम जरा बेहतर हो जाए, इसके अंदर बाकायदगी आ जाए तो मैं अगर अल्लाह ने चाहा तो आपकी कदम बोसी के लिए हाजिर होगा। कदम बोसी का मतलब मुलाकात, मैं आपसे मुलाकात के लिए सियालकोट जरूर आऊंगा। डॉक्टर अब्दुल लतीफ ने आपके दांत बनाए थे, दांत मसनूई दांत, जब ओरिजिनल दांत गिर जाते हैं, टूट कर शिकार हो जाते हैं, तो उसकी जगह पर मसनूई पतीसी लगाई जाती है, मसनूई दांत। तो ये दांत बनाने वाले डॉक्टर अब्दुल लतीफ साहब थे। अल्लामा इकबाल कहते हैं डॉक्टर अब्दुल लतीफ ने आपके दांत बनाए थे, अगर वो खराब हो गए हैं तो उनको डाक में भेज दीजिएगा। यानी डाक के जरिए, पोस्ट ऑफिस के जरिए, डाक के जरिए आप अपना सामान अगर दूसरी जगह भेज सकते हैं तो आप डाक के जरिए, पोस्ट ऑफिस के जरिए अपने उन खराब दांतों को लाहौर भेज दें, फिर मरम्मत करवाए जाएंगे, ताकि मैं डॉक्टर अब्दुल लतीफ साहब से दोबारा उनको मरम्मत करवा के आपको भेज दूं। अगर वो काबिल मरम्मत भी ना हो, अगर दांतों की हालत इतनी खराब है कि वो आप मरम्मत करने के काबिल भी नहीं है, तो भी मुझे लिख भेजें। क्या करूंगा मैं? तो लिखिए, डॉक्टर अब्दुल लतीफ को सियालकोट भेज दूंगा। अगर वो मरम्मत करने के काबिल नहीं है
تو مجھے لکھ بھیجیں، مجھے بتا دیں، تاکہ میں اسی ڈاکٹر کو، ڈاکٹر عبداللطیف کو آپ کے پاس سیالکوٹ بھیج دوں، تاکہ وہاں جا کر وہ آپ کے دانت بنا دے۔ باقی خدا کے فضل و کرم سے، کہ اللہ کے کرم اور احسان سے خیریت ہے، یہاں ہر طرح کی خیریت سے، اور گھر سے سب آپ کی خدمت میں آداب لکھواتی ہیں کہ گھر میں موجود تمام افراد، اقبال اپنی بیویوں کا ذکر، بیٹی کا ذکر کر رہے ہیں، میں بھی، کہ وہ بھی آپ کی خدمت میں آداب کر رہی ہیں، وہ بھی آپ کی خدمت میں سلام بھیج رہی ہیں۔ روحانی کیفیات کا سب سے بڑا ممد و محاون یہی کھانے پینے کی چیزوں میں احتیاط ہے۔ ایک انسان کی جسمانی صحت اور ایک انسان کی روحانی صحت، روحانی جس کا تعلق روح کے ساتھ ہے، کیفیات کیفیت کی جمع، کہ روحانی حالات کا، روحانی حالت کا سب سے بڑا ممد و محاون کا مطلب مددگار یہی کھانے پینے کی چیز میں احتیاط ہے۔ یعنی اگر ہم کھانے پینے کی چیزوں میں احتیاط کریں گے تو ہم اپنی روحانی صحت کو اچھا رکھ سکتے ہیں، تو اس لیے اس میں احتیاط کر کے ہم اپنی روحانی کیفیات کو، روحانی حالات کو، روحانی حالت کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اقبال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اس بات کا ثبوت ہے، کس بات کا ثبوت ہے؟ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کم کھانا کھایا کرتے تھے، ابھی آدھی بھوک باقی ہوتی تھی کہ کھانے سے ہاتھ کھینچ لیتے تھے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ تو اقبال بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی سنت کا ذکر کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اس بات کا ثبوت ہے، کس بات کا ثبوت ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی کھانے پینے کے معاملے میں ہمیشہ احتیاط برتتے تھے۔ اقبال کہتے ہیں کہ میں خود بھی اپنی زندگی کم از کم کھانے پینے کے متعلق، یعنی کم سے کم کھانے کے متعلق اسی طریقے پر دہا رہا ہوں، طریقہ متعلق طریقہ کہ میں اسی طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو معمول پہ لا رہا ہوں، کیا کہ کھانے پینے کم سے کم کھانا کھایا جائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی سنت کی تعمیل کرتے ہوئے میں اپنے آپ کو اسی طریقہ پر ڈھال رہا ہوں۔ اقبال کہتے ہیں کہ دنیا کے حالات اور عام لوگوں کے حالات ایسے ہیں کہ ان کی طرف توجہ کرنی چاہیے، کہ دنیا کے حالات بھی اچھے نہیں ہیں اور عام لوگوں کے حالات بھی اچھے نہیں ہیں، دنیا کے حالات کی طرف بھی اور عام لوگوں کے حالات کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے۔ کیوں توجہ دینی چاہیے؟ اقبال کیا کہتے ہیں؟ عام لوگوں کی نگاہ بہت تنگ ہے، عام لوگوں کی نظر بہت تنگ ہے، نظر تنگ ہونا، نگاہ تنگ ہونا کا مطلب بخیل ہے، حاسد ہے، دوسرے کو آگے بڑھتے ہوئے، دوسرے کو ترقی کرتے ہوئے، دوسرے کو اچھا کھاتا پیتا دیکھتے ہوئے، اچھا پہنتے ہوئے جلن محسوس کرتے ہیں، حسد محسوس کرتے ہیں، اور یہ عام لوگوں کا ذکر ہے، اور ان میں بیشتر حیوانوں کی زندگی بسر کرتے ہیں، کہ حیوان کی زندگی کا مقصد ہے جس کھانا پینا، تو یہی ان لوگوں میں سے جو عام لوگ ہیں، ان میں بیشتر کا مطلب زیادہ تر جو ہے یہ حیوانوں کی طرح، جانوروں کی طرح اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، یعنی ان کی زندگی کا مقصد کھانا اور پینا ہے۔ اسی واسطے مولانا روم فارسی زبان کے مشہور شاعر، صوفی شاعر تھے، مولانا روم ایک جگہ لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں مولانا روم؟ کہ چراغ لے کر تمام شہر میں پھرا کہ کوئی انسان نظر آئے مگر نظر نہ آیا۔ مولانا روم کہتے ہیں، یہاں محاورتاً چراغ لے کے کہا کہ میں نے سارے شہر میں پھرا، کس لیے کس تلاش میں پھرا؟ کہ کوئی انسان نظر آئے، ایک ایسا شخص نظر آئے جس کے اندر انسانیت ہو، جو باقی انسان کے لانے کے لائق ہو، لیکن میں چراغ لے کے پھرا، میں نے ڈھونڈا، تلاش کیا، مجھے پورے شہر کے اندر کوئی ایسا انسان نہ نظر آیا جس کے اندر واقعی انسانیت ہو، مگر اور موجودہ زمانہ تو روحانیت کے اعتبار سے بالکل تحید دست ہے۔ روحانیت کا مطلب روحانی تعلیم کے لحاظ سے، روح کی بازی کے لحاظ سے، روح کی پاکیزگی کے لحاظ سے موجودہ زمانہ تو بالکل تحید دست ہے، خالی ہے، یعنی یہاں روحانیت کا کوئی عمل دخل بھی نہیں ہے، اور کوئی بھی شخص اپنی روحانی اصلاح کے لیے، اپنی روحانی تعلیم کے لیے، اپنی روحانی صحت کے لیے کوئی کوشش نہیں کرتا، تو موجودہ زمانہ روحانیت کے اعتبار سے بالکل خالی ہے۔ اور نقصان کیا ہوا؟ روحانیت کے نہ ہونے کا نقصان کیا ہوا؟ اسی واسطے اخلاص، محبت و مروت اور یکجہتی کا نام و نشان نہیں ہے۔ جب معاشرے سے روحانیت کا خاتمہ نظر ختم ہو گیا، روحانیت جب معاشرے میں کوئی انسان کے لانے کے لائق نہیں ہے، تو پھر کیا ختم ہو گیا؟ اخلاص، یعنی خلوص نیت ختم ہو گیا، محبت ختم ہوگی، مربت کا مطلب لحاظ ختم ہو گیا، اور یکجہتی کا مطلب اتحاد و اتفاق۔ تو روحانیت کی نہ ہونے کی وجہ سے، انسانیت کے نہ ہونے کی وجہ
اور ایک دوسرے کا لحاظ کرنا یہ بھی ختم ہو گیا، اور یعنی اتحاد و اتفاق نام کی کوئی چیز بھی دنیا میں موجود نہیں ہے، اور آدمی آدمی کا خون پینے والا اور قوم قوم کی دشمن ہے۔ اس انسانیت کے نہ ہونے کی وجہ سے، اس روحانیت کے نہ ہونے کی وجہ سے ایک انسان بھی دوسرے انسان کا دشمن ہے، خون پینے والا بھی دشمن ہے، ایک انسان دوسرے انسان کا دشمن ہے، اور قوم دوسری قوم کی دشمن بن گئی ہے۔ کس وجہ سے؟ روحانیت کے نہ ہونے کی وجہ سے، انسانیت کے نہ ہونے کی وجہ سے، کہ اپنے مسائل، اپنے مفادات حاصل کرنے کے لیے ایک انسان دوسرے انسان کا خون کرنے سے، قتل کرنے سے بھی گریز نہیں کرتا، اور ایک قوم دوسری قوم کا دشمن اس وجہ سے ہے، قوم اپنی سربلندی کے لیے، اپنے مفادات کے لیے دوسری قوم کے بھی دشمن بن جاتی ہے۔ اور یہ دور انتہائی تاریکی کا ہے، یہ اندھیرے کا دور ہے، تاریکی کا دور ہے، جہالت کا دور ہے، غفلت کا دور ہے۔ لیکن اقبال مایوس نہیں ہے، اقبال کہتے ہیں کہ یہ تاریکی کا انجام سفید ہے، کہ اس جہالت کا انجام اچھا ہوگا، روشن ہوگا، مزین ہوگا۔ کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ جلد اپنا فضل کرے۔ عجب کا مطلب کیا پتا کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں پہ، مسلمانوں پہ جلد اپنا کرم کرے، اپنا فضل کرے، اور بنی نوع انسان کو پھر ایک دفعہ نور محمدی عطا کرے، اور انسانوں کو اللہ رب العزت ایک بار پھر وہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، وہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی، وہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور عطا کرے، تاکہ مسلمانوں کے اندر یہ جو دشمنیاں ہیں، یہ جو انسانیت کی معراج کو بھول چکے ہیں، یہ جو روحانیت کو فراموش کر بیٹھے ہیں، یہ سارے واپس آ جائیں، اور بغیر کسی بڑی شخصیت کے، کہ کسی مذہبی رہنما کی رہنمائی کے بغیر اس دنیا کی نجات نظر نہیں آتی، ان لوگوں کی نجات نظر نہیں آتی، جب تک ان کو کوئی رہنما نہیں ملے گا، جب تک ان کی رہنمائی کرنے والا نہیں ہوگا، وہ کوئی بڑی شخصیت ہوگی، اس وقت کے بغیر اس دنیا کے لوگوں کی نجات نظر نہیں آتی۔ زیادہ کیا عرض کروں، خدا کا فضل ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں اس کے زیادہ اس کے بعد کیا عرض کروں، کہ اللہ تعالیٰ کا کرم اور احسان ہے، فضل ہے۔ اور علامہ اقبال اپنے رشتے دار کا ذکر کرتے ہیں، ان کا نام ہے غلام رسول۔ علامہ اقبال والد صاحب سے کہتے ہیں کہ غلام رسول بیمار تھے، جو ان کے قریبی رشتے دار ہیں غلام رسول، وہ بیمار تھے، اور کل میں نے ان کی خیریت دریافت کرنے کے لیے فیروز پور تار دیا تھا۔ فیروز پور پنجابی کا ایک شہر ہے، کہ میں نے ان کی خیریت دریافت کرنے کے لیے تار دیا تھا۔ پوسٹ آفس کے ذریعے ایک کوئک میسج ہوتا ہے جسے تار کہتے ہیں، تو میں نے پوسٹ آفس کے ذریعے یہ تار دیا تھا، اور تار کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ فوراً اس بندے تک وہ میسج پہنچا دیا جاتا ہے، ہمیشہ بڑا شارٹ سا مختصر سا میسج ہوتا ہے، اور اگلے شخص تک یہ میسج فوراً پہنچا دیا جاتا ہے۔ تو علامہ اقبال یہ کہتے ہیں کہ اگرچہ یہ تو کوئک میسج تھا، لیکن تاحال جواب نہیں آیا، ابھی